اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس بالطرقات صدق اللہ العظیم۔ تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوقات کی جان ہے۔ درود و سلام نبی مہربان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا ایک موقع پر کہ راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، تو صحابہ نے جواباً یہ کہا، اللہ کے نبی، ہم جب مجلسوں میں یا گروہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، راستوں کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سلام کا جواب دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرو۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو فرمائی ہیں، یہ آداب معاشرت کا ایک بہت بڑا ادب سکھایا گیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم اپنے کلچر کے اندر دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اکثر جو ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی گفتگو ہو، اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے اکیڈمیز کے باہر، اداروں کے باہر، کالجز کے باہر، مسجدوں کے باہر کسی بھی معاملے پہ کوئی بات چھڑ جائے تو ہم اگر جب مجلس یا گروہ کی شکل میں وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی رستے میں کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر جب ہم اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کسی نے یہاں سے گزرنا ہے، پھر ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت نہیں کرتے۔ نگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ نہ دوڑائی جائے، لیکن ہماری مجالس کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ دی جائے، مشکل نہ پہنچائی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشکل چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن ہم اس طرح کے کام کر کے لوگوں کو مشکل پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق پہلے تو منع کیا گیا ہے کہ رستوں کے اندر اس طرح کے گروہ بنا کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے، اگر کھڑا ہونا پڑ جائے تو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج کی صورت میں عام عوام کو بھی ہمارے لوگ جذباتیت کے اندر آ کے نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو راستوں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ راستوں کے اندر اس طرح کے معاملات یا کوئی احتجاج وغیرہ بھی کرنا ہو تو جو راہگیر وہاں کے گزرنے والے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، عورتوں کا خیال کیا جائے، بزرگوں کا خیال کیا جائے، بچوں کا خیال کیا جائے، جو بے قصور ہیں ان کو اس میں بلا وجہ دھکیلا نہ جائے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھا جائے، تب جا کے آپ راستے کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت معمولی سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ راستے کا کون سا حق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، انہوں نے چلنے والی جگہ کو بھی اس کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔